बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में। मेरे साथ मौजूद हैं एबटाबाद से मुस्लिम लीग नून के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आमना सरदार। हज़ारा डिवीज़न से आपका ताल्लुक़ है और आजकल एक हज़ारा सूबे की बात भी असम्बली में करारदाद आई है, तो हज़ारा के वो कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिनके नतीजे में हज़ारा के अवाम खैबर पख्तूनख्वा से अपने आप को अलग करने के लिए बेचैन हैं, या आप समझते हैं कि ये चंद लोगों की ख्वाहिश है? तो इस हवाले से आप बता दें। देखिए, हज़ारा जो है वो हमारे हज़ारा सूबा जो है वो हमारे दिल से बड़ा करीब है। एडमिनिस्ट्रेटिवली जब आपके सूबे बनते हैं तो ओवरऑल मुल्क को फ़ायदा होता है। तो इसमें ये है कि सूबा हज़ारा में आपने देखा, अटक से पार हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं हज़ारा वाले कि जी अटक से पार ये हालात हैं और अटक से पार ये हालात हैं। तो ये हैं। अच्छा। अब आप कोहिस्तान चले जाएं, कोहिस्तान से ज़्यादा पसमानदा आपको कोई नहीं मिलेगा। हालांकि कोहिस्तान आपको क्या दे रहा है, कितने आपको वसाइल, यानी आप देखें डैम बन रहे हैं, कुदरती वसाइल से माला माल है। अगर आपको टूरिज़्म को वहाँ फ़रोग़ दे दें तो आपका टूरिज़्म उससे ज़्यादा खूबसूरत इलाका टूरिज़्म का नहीं हो सकता। इतनी खूबसूरती है कोहिस्तान में। इसी तरीके से और जो हमारे इलाके हैं, गिलियात का इलाका है, अब ये बज़ाहिर तो टूरिस्ट जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, यूबिया जाते हैं, सैर करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जो फिर इर्द गिर्द के हमारे गाँव हैं वो कितने ज़्यादा पसमानदगी का शिकार हैं। रिसेंटली मैं बात करूं लोरा और सर्कल बकोट की, कि सर्कल बकोट के कोहाला पुल पे कितना बड़ा एक इज्तिमा था, कितना बड़ा एक प्रोटेस्ट था, एहतजाज था। 2 दिन वो जारी रहा। उस सर्दी में बुजुर्ग, लड़के, बच्चे, ख़वातीन तक वहाँ पे निकले और उन्होंने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और उनके हुकूक को, उनकी आवाज़ को तस्लीम किया गया। कुछ बातें फेडरल हुकूमत ने मानी और अभी तक सूबाई की तरफ से उनको जो शुजा नबी साहब थे, जो ज़िले हमारे नाज़िम हैं, उन्होंने वो गए, चेयरमैन आप क्या कहते हैं, तहसील चेयरमैन जो है वो गए और उन्होंने उनके साथ बैठे। लेकिन सूबाई लेवल पे कोई उनके साथ गया नहीं, कोई मेंबर नहीं गया। जिनका इलाका था वो जाते, उनसे बात करते, ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने गिलियात और जो एबटाबाद के बालाई, ज़िला एबटाबाद के बालाई इलाके हैं जिसमें लोरा, सर्कल बकोट शामिल हैं, उनके ऊपर मैंने बात की कि हमारे लिए खुदा बारिशों से हमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी सड़कें भी चली गई हैं, बह गई हैं, हमारे लिंक रोड्स इतने मुतासिर हुए हैं कि बच्चों को और मरीज़ों को इतना ज़्यादा मसला होता है कि वो स्कूल्स की तरफ नहीं जा सकते, गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा सकती, इंतहाई तकलीफ़देह हालात बने हुए हैं। तो उसके लिए ये किया कि मैंने एक करारदाद पेश की कि हमारे बालाई इलाकों को आप आफत ज़दा करार दीजिए, बल्कि ज़िला एबटाबाद को आफत ज़दा करार दीजिए कि आपके सारे फंड्स, क्योंकि हम जब शिकायत करते हैं CNW से या इंतज़ामिया से तो वो कहते हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि आफत ज़दा इलाकों को फंड्स जा रहे हैं। तो हुआ यूँ कि फिर मैंने ये करारदाद पेश की और अब वो करारदाद यूनानिमसली मंजूर हो गई, असम्बली से मंजूर हो गई। तो अब उम्मीद है कि हमारे ये जो हमारी महरूमियाँ हैं, ये हमारी पसमानगी है, शायद किसी तरीके से कुछ हद तक कम। सरदार साहिब, एबटाबाद सिटी और जो मुल्का जो इलाके हैं, एक तो बड़ा मसला एबटाबाद में ट्रांसपोर्ट का है, जो सुजुकियाँ वहाँ पे चल रही है। सुनने में आया कि वहाँ की कोई बस सर्विस का कोई ऐलान हुआ है, और इससे पहले भी एक पिंक बस सिस्टम जो सिर्फ ख़वातीन के लिए थी, वो पिंक बस सिस्टम अब तक वो है फंक्शनल या वो नहीं है? तो ये नई जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो ऐलान हुआ है, इसके हवाले से कितनी पुरुमीद हैं आप? इसमें जी पहली बात तो ये है कि ये पिंक बसेस का वज़ीरे आला हुआ करते थे परवेज़ खटक साहब। उस टेन्योर में 2013 से 18 के दरमियान ये बात आई थी और उन्होंने हमसे वादा किया था ख़वातीन से कि हम आपको पिंक बसेस देंगे। पिंक बसेस आई, एबटाबाद गई और फिर गायब हो गई। आज तक हमें नहीं पता कि वो पिंक बसेस कहाँ गई। उनके लिए बाकायदा वेटिंग जो लाउंजेस या क्या वो सीट्स लगाई गई और वेटिंग स्टॉप्स बनाए गए बाकायदा पिंक रंग के कि ये ख़वातीन के होंगे। लेकिन वो नहीं, क्योंकि वहाँ पे सुजुकी चलती है तो सुजुकी वालों ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे। इसी तरीके से DC साहब ने, सुजुकी ड्राइवर्स हैं या उनकी जो वो इतनी बासर है कि उनके आगे हुकूमती वो नहीं चली। देखिए, हर एक का ज़ाहिर रोज़गार, मैं अगर ये बात करूं, रोज़गार सबका चल रहा होता है। कितनी हज़ार सुजुकियाँ वहाँ चल रही होंगी, उनका रोज़गार है।
یا تو آپ ان کو پھر کوئی روزگار بھی دیں, ان کو بھی کوئی آلٹرنیٹ دیں نا. دیکھیں میں ایک عوامی نمائندہ ہوں, میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ ترقیاتی کام ہو جائے, میں کہوں گی کہ ترقیاتی کام ہو لیکن اس کے ساتھ میرے لوگ سفر نہ کریں, میرے لوگ بے روزگار نہ ہوں. تو وہ جن کی سزوکیاں چل رہی ہیں یا جن کے گھر چل رہے ہیں اس روزگار سے, تو وہ متاثر نہ ہو, ان کو آپ آلٹرنیٹ کچھ دے دیں تو ٹھیک ہے. آپ ضرور, ہماری تو خواہش ہے کہ آپ یہاں پہ بسز چلائیں, یہاں پہ آپ بی آر ٹی سسٹم ہو, یہاں پہ میٹرو سسٹم ہو. ہمارے لیے تو اس سے خوش آئند بات کوئی بھی نہیں ہے. تو ڈی سی صاحب جو ہمارے ابھی موجودہ ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا جی کہ بسز آ رہی ہیں. کسی عوامی نمائندے کے منہ سے میں نے یہ بات نہیں سنی. جی ہاں, جو ہمارے حالانکہ 4 عوامی نمائندے ہیں وہاں کے, 3-4 جو ہیں, ان کے منہ سے میں نے کوئی بات نہیں سنی. تو یہ چاہیے کہ وہ ایسا اعلان اعلان کرتے صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی منتخب وزیر, کوئی اسپیکر, کوئی وہ اعلان کرتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی, مشتاق غنی صاحب ہیں, رجب عباسی صاحب ہیں, افتخار جدون صاحب ہیں, ان میں سے کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا. یہ اعلان آیا ہے ڈی سی صاحب کی طرف سے. جی ہاں, تو ابھی اس کی مجھے تو اوتھینٹسٹی کی اوپر اتنا کچھ اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, یا اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنی سچائی ہے. صحیح, اچھی بات ہے, میں نے کہا نا آئیں, لیکن وہی بات ہے, آپ نے کہا کہ سوزوکی تو ان کو آپ آلٹرنیٹ کیا دیں گے, تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ اور دوسری ایک اور چیز ہے جی, آپ بس تو سیدھے سیدھے روڈ پہ چلا سکتے ہیں. آپ کی منسیرا روڈ پہ بس چلے گی, شاہراہ ریشم جسے ہم کہتے ہیں, لیکن جو آپ کے لنک روڈز ہیں وہاں پہ تو آپ کو یہ سزوکیوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور بسز آپ کی اتنا بڑا, اگر آپ نے ایبٹ آباد کو وزٹ کیا ہو تو ایبٹ آباد کی جو سڑکیں ہیں وہ شہر کے درمیان ہیں, یعنی ان کی دونوں طرف آبادی ہے. آپ کتنی آبادی کو کم کریں گے؟ آپ نے پہلے بھی یہ انہوں نے 8-8 فٹ دونوں سائڈوں سے کشادگی کی تھی, لیکن لوگوں کے گھر ہیں, لوگوں کی جائیدادیں ہیں, لوگوں کے مطلب ہے پورا ایک سلسلہ کار ہے, تو اتنا آسان نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ختم کرنا. اب سردار صاحبہ, ہزارہ ڈویژن اور ایبٹ آباد کی ترقی کے حوالے سے صوبائی حکومت نے کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایسا کام کہ جس کو آپ بھی قابل تحسین سمجھتی ہوں؟ میری بڑی خواہش ہے کہ میں کسی پہ تنقید نہ کیا کروں, لیکن تنقید سم ٹائمز کرنی پڑ جاتی ہے. پچھلے دور میں جو مجھے ایک اچھی بات دیکھی, جو کسی کی اچھی بات ہے اس کو ایڈمائر کرنا بھی ضروری ہے, اور جو بات آپ کو بری لگ رہی ہے, جو غلط ہے, جو آپ کے شہریوں کے مفاد میں نہیں ہے, اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. ایک چیز جو اچھی ہوئی تھی وہ تھی گوسٹ سکولز اور گوسٹ ٹیچرز, جو ختم کر دیے گئے. کہ مطلب بہت سارے سکولز ایسے تھے جو کاغذوں میں تھے اور وہ تو نہیں تھے, عملاً ان کا وجود نہیں تھا. بالکل, بہت حد تک وہ چیزیں ختم ہوئی ہیں. وہ مجھے ایجوکیشن سسٹم میں تھوڑی سی قدرے بہتری نظر آئی ہے, وہ میں اس کو ایڈمائر کروں گی ضرور. لیکن جو ہماری سڑکوں کے نظام ہے, ایبٹ آباد کے اگر آپ برسات میں کبھی آپ آ جائیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس آئیں گے کہ وہ شہر جس کو ہل سٹیشن کہا جاتا تھا, جس کو خوبصورت ترین شہر کہا جاتا تھا, پائن سٹی کہا جاتا تھا, چناروں کا شہر, اب وہ ایک دریا بنا ہوا ہوتا ہے. سڑکوں پہ 4-4, 5-5 گھنٹے ہمارے بچے لیٹ گھر آتے ہیں اسکولوں اور یونیورسٹیز سے, کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک سڑک ہے, اس ایک سڑک پہ سارا پریشر ہے, اور ایکسپریس ویز اتنی زیادہ بنی نہیں ہے. ابھی ایک بنی ہے دم توڑ بائی پاس جسے کہتے ہیں, اس سے تھوڑی سی یہ ہوا ہے کہ جو لوگ ہمارے ایبٹ آباد سے ہو کے گلیات جایا کرتے تھے, اب کم از کم وہ باہر سے ہی گلیات کی طرف چلے جاتے ہیں. شہر میں سے جو رش ہے وہ تھوڑا سا کم, لیکن کم نہیں ہوا. وہ ابھی ہمیں یہی حیرت ہے کہ موٹر ویز بن گئے ہیں, ایکسپریس وے بن گئے, اس کے باوجود یہ رش کیوں نہیں کم ہو رہا؟ تو وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. یقیناً آپ چونکہ اسمبلی میں تو ہیں, لیکن چونکہ صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی کہ مسائل کی نشاندہی تو آپ کر سکتی ہیں, لیکن حکومت سے ان کے لیے پھر اقدامات کروانا ظاہر ہے وہ پھر مشکل ہوگا آپ کے لیے. اس میں یہ تھا جی کہ جب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب تھے, اور وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی تھے, وفاقی وزیر بھی رہے, ڈپٹی اسپیکر بھی رہے, انہوں نے علاقے کے لیے کافی کام کیا. انہوں نے گلیات کے علاقے میں, لوور گلیات میں, انہوں نے گیس کو اتنا, مطلب گیس کے پائپ لائنز ماشاءاللہ بچھنے شروع ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ان کا کارنامہ ہے. انہوں نے جو ہزارہ الیکٹرک کمپنی ہے اس کا قیام ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ جو ہے ان جگہوں میں سے, ان علاقوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا تھا, کیونکہ وہاں پہ چوری نہیں ہوتی بجلی کی.
تو یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے کہ ہماری زارا الیکٹرک کمپنی بھی علیحدہ بن گئی ہے. اس کے بعد ہمارے جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندے تھے انہوں نے کام کیا, اچھا لیکن جو صوبائی, دیکھیے زیادہ کام صوبائی لوگوں کا ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو بالخصوص صوبہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات صوبائی حکومت کے اختیار میں آ گئے. سارے معاملات صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہزارہ میں, ہری پور میں بابر نواز جیتے, بالکل اور وہ بہت اچھی لیڈ سے جیتے بھی, اور ان کی ایک جیسے شہر میں ہوا چل گئی تھی کہ اس شخص نے جیتنا ہے, کیونکہ لوگ عام عوام ان سے خوش تھی, صحیح کیونکہ وہ بندہ 2 سال سیٹ پہ رہا ہے, لیکن اس نے ان 2 سالوں میں بھی لوگوں کے بہت کام کیے ہیں. صحیح. اب ہوا یہ کہ ہمیں مطلب ہماری پارٹی کو اور ان کو یہ دھمکیاں ملیں کہ ہم دیکھیں گے آپ نیشنل لیول پہ بیٹھے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہم دیکھیں گے آپ کیا کام کرتے ہیں. یہ صوبائی وزراء مطلب وزیر اور ایم پی اے نے یہ بات ان کو کہی. بالکل. اب آپ سردار دیکھیے, صاحب آپ نے ہری پور الیکشن کا ذکر کیا, تو اوورال اس الیکشن کے بعد اب ہزارہ ڈویژن کی جو مجموعی جو ایک صورت سیاسی فضا ہے اس میں کوئی واضح کوئی آپ فرق محسوس کر رہی ہیں آپ؟ انشاءاللہ فرق پڑے گا بھی, اور فرق پڑا بھی ہے. ایک تو لوگوں کو تھوڑا سا ریئلائزیشن ہوئی کہ جی, کیونکہ وہ جیسے ہی ان کے ساتھ کیپٹن صفدر نے, آپ نے دیکھا بہت کمپین کی ایگزیکٹلی, ہم سارے جتنے ممبرز تھے, جتنے لوگ تھے, ہم سارے جاتے تھے اور ہم نے اپنے اپنے علاقے لیے ہوئے تھے, ہم جا کے لوگوں کو کنونس کرتے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ مرکز سے ان کو جو پنجاب اور سرحد کا کے پی کا جو بارڈر ہے ادھر انہوں نے ان کو ہاسپٹل ملا مریم نواز کی طرف سے, نہ صرف مرکز کی طرف سے, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. انہوں نے ان کو وہ ڈنگی ٹیوب ویل کے قریب, ڈنگی اب یہ ڈنگی ادھر ہے, ٹیوب ویل ادھر ہے, یعنی یہ دو بالکل ایک مرکز درمیان کی جگہ ہے. اور اس جگہ پہ انہوں نے ان کو ہاسپٹل دیا, اس اسٹیڈیم دیا, اور دانش اسکول دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دوسری گورنمنٹ تو ہمیں دے رہی ہے اور آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جی صوبے کی جو حکومت ہے اس حوالے سے لوگوں میں جو مطلب مایوسی آپ ہے, لوگوں کو محروم رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو یہ ایک خاندان کی ایک طرح کی اجارہ داری قائم ہو گئی ہے. آمنہ سردار صاحبہ کے خیالات سے بطور ایک صحافی کہ میں اتفاق کروں یا اختلاف کروں یہ اپنی جگہ, لیکن یہ ہزارہ ڈویژن کے مسائل اور جو وہاں کے عوام کے جو جائز مطالبات ہیں, چاہے وہ الگ صوبے کا ہو یا جو مسائل کے حل کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے لیے ان کا جو مطالبہ ہے وہ ان کا حق ہے, اور حکومتوں کو چاہے وہ صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومتیں عوامی خواہشات کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے.